جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس پہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے نا، وہ ایمان ہے، اور خدا کی قسم اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے، کیونکہ اس کا لٹیرا ہے شیطان، یہ اس کو لوٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جس سے آپ کے پاس قیمتی سامان ہوگا تو آپ کیسا بچا کر جاؤ گے؟ ایمان جیسی قیمتی کوئی شے نہیں۔ یہ پرفتن دور وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سونا پاس ہے ایمان، حسن تقات کا سونا ہے تیرے پاس، سونا پاس ہے سونا بن سناٹا ہے ہر طرف۔ ایسی حالت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ لوٹ مار مچی ہے، لا دینیت، بد مذہبیت، بے حیائی، طرح طرح کے فتنے اٹھ اٹھ کر ایمان لوٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کی پرواہ نہ کرے، غفلت کی نیند سویا رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے، گانے باجے سنتا رہے، معاذ اللہ گانے گنگناتا رہے، خدا نہ خواستہ کون سا گانے کا بول اس کے ایمان کو برباد کر دے، اسے پتہ بھی نہ چلے، اور وہ تو جیے چلے جا رہا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنا ایمان دنیا میں ہی ضائع کر گیا۔ یہی بات یاد رکھ لو، جو ایمان سلامت لے کر نہیں گیا نا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں ہی جلے گا۔